السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم کی مکمل تاریخ کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالق بشرا من طین، بے شک میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صاف ستھری مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک مخصوص وقت تک سکھایا، سلسالن کالفخار، پھر اس میں روح پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، پھر جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو جنوں میں سے تھا نے تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کو لعنتی اور آندھا درگاہ قرار دے کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا وعدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اللہ نے فرمایا تم جنت میں ہر چیز کھا سکتے ہو سوائے ایک درخت کے، لیکن شیطان نے وسوسہ دیا اور قسم کھا کر کہا میں تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ آدم اور حوا دونوں بھولے پن سے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور ان کا ستر کھل گیا، وہ شرمندہ ہوئے اور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ اللہ نے حضرت آدم و حوا کو دنیا میں اتار دیا، یہ زمین پر انسانیت کا آغاز تھا۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی نسل کی رہنمائی کریں اور اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت آدم و حوا کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ تو مشہور ہے۔ دونوں نے قربانی دی، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کو حسد ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ تھا زمین پر پہلا قتل۔ فَطَوِّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 30۔ اللہ نے ایک گواہ بھیجا جس نے زمین کو کرید کر دکھایا کہ مرنے والے کو کیسے دفن کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی عمر تقریباً 960 سال تھی، بعض روایات کے مطابق 1000 سال۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، اطاعت اور اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔